Subscribe to YouTube channel Amazing Videos and click the bell icon to get the first notifications. اے اللہ کے ولی، آئین کون بناتا ہے؟ آئین کون بناتا ہے؟ اللہ کے ولی آئین کون بناتا ہے؟ مقننہ آئین اوپر سے نہیں اترتا، مقننہ بناتی ہے۔ مقننہ ہوتی ہے پارلیمنٹ، اور آپ الیکشن لڑنے کے فارم میں تبدیلی لا رہے ہیں تاکہ جو جیت کر آئے وہ کہاں آئے گا؟ آپ کے گھر نہیں آئے گا، آپ کے گھر نہیں آئے گا، سپریم کورٹ نہیں جائے گا، ہائی کورٹ نہیں جائے گا، پارلیمنٹ میں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ پارلیمنٹ میں آئے گا۔ تو مقننہ آئین بناتی ہے۔ جیتنے والا اب جب آئے گا، اس نے قسم اٹھائی نہیں ہے، اب جو آئے گا وہ اب صرف اقرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب وہ آ جائے گا، عددی اکثریت کر لے گا، تو آپ جو چاہیں آئین بنا لیں، جو چاہیں آئین میں ترمیم کر دیں۔ کس کو بنا رہے بھولے بادشاہ؟ کس کو؟ میں خود پارلیمنٹ کا ممبر ہو چکا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ بڑی اچنبے کی بات ہو گئی۔ بہت سارے اینکرز ہیں، لیکن ان اینکرز میں مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میں پارلیمنٹ کا رکن رہ چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ جس طرح سے کھیل رہے ہیں، اور اتنی تیزی تو دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے کوئی معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک تھی جسے بڑی تیزی کے ساتھ چھاپا گیا ہے۔ معاذ اللہ کل ایک تبدیلی ہوتی ہے، راتوں رات دستخط ہو جاتے ہیں، صبح وہ گزٹ آف پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اتنی تیزی تو ابلیسی کاموں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، شیطان کا کام جلدی کا کام ہوتا ہے۔ اتنی جلدی تو شیطان بھی نہیں کرتا جتنی تیزی آپ نے دکھائی ہے کہ گزٹ آف پاکستان میں بھی شامل ہو گیا، چھپ بھی گیا، راتوں رات پرنٹنگ پریس میں چھپ بھی گیا۔ مقننہ اور آئین کو ملانے کی کوشش مت کیجئے جناب زاہد حامد قانون کے وزیر صاحب، اور اپنا ماضی یاد رکھیے۔ مقننہ بالکل الگ شے ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ۔ وہ قانون سازی کرتی ہے، آئین میں ترمیم بھی لے کر آتی ہے، وہ لا سکتی ہے۔ مقننہ کا یہ حق ہے۔ تو مقننہ میں جب آپ بھیجیں گے نااہل لوگ، کیونکہ آپ نے آج نااہل کو صدر بنایا ہے، آج آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر لکھا ہے کہ جسے عدالت، جج صاحبان، پوری قوم، میڈیا منہ بھر بھر کے جس پہ لعنت کر رہا ہو، آپ اسے اہل قرار دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ اسے اہل بنا دیتے ہیں۔ اپنے آئین میں آپ اپنے آئین میں جو پارٹی آئین ہے اس میں تبدیل کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، اور پھر اسے آپ اہل قرار دے دیتے ہیں۔ اور وہ خود بھی، یعنی اس کی کم علمی کا یہ عالم ہے کہ جب وہ تقریر کرتا ہے تو شعر کس طرح کے پڑھتا ہے۔ میں بھی جب آگے جاؤں گا تو سناؤں گا۔ ذرا ان کے جو ساتھی ہیں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مفتی محمود مرحوم رحمہ اللہ، ان کی روح اس وقت تڑپ رہی ہوگی کیسی اولاد کو اسمبلی میں بھیجا ہے۔ خود جناب نیازی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ مفتی محمود صاحب بھگا دیتے تھے فضل الرحمان صاحب کو جب 10-11 سال کے تھے، کہتے تھے مخبر ہے، مخبری کرتا ہے۔ تو آج فضل الرحمان صاحب کے ذرا پارٹی کے کوئی ایک ہیں، ان کے ذرا دکھائیے گا کیا لکھا ہے انہوں نے، کیا کہتے ہیں وہ، کہ قانونی ماہرین کے مطابق شیخ رشید کی اسمبلی کی تقریر میں اٹھائے گئے پوائنٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عقیدت ختم نبوت کی شق تو آئین کا لازمی جزو ہے۔ ارے بھائی، آئین کا لازمی جزو ہے، آئین پہ کون بات کر رہا ہے؟ جہالت تو ملاحظہ فرمائیے، آئین پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ آئین کا اس وقت تعلق نہیں ہے۔ ابھی تو یہ سپریم کورٹ میں آئین میں جانے تو دیں، سپریم کورٹ میں ترمیم کو دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ابھی دیکھیے گا، آئین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، یہ آئین لے آئے، کیونکہ یہ تو ہر بات آپ کو پتہ ہے نا، 73 کے آئین کے تناظر میں، 73 کے آئین کے تناظر میں آئین وابا آئین نہیں ہے، یہ ترمیم ہے، ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آئین کا لازمی جزو ہے، اور موجودہ ترمیم میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی مواد حذف نہیں کیا گیا۔ استغفر اللہ، حذف ہی نہیں کیا گیا، یعنی ترمیم ہی نہیں ہوئی۔ قسم اور اقرار میں ان کو فرق نظر نہیں آتا۔ اتنے بڑے ماشاءاللہ بارش ہیں، میں کیا کہوں، لیکن ان کو حلف اور اقرار میں فرق نہیں دکھائی دیا۔ ٹھیک ہے جی، امیدوار کے لیے حلفی دینا پڑتا ہے، وہ اب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ، وہ کب دینا پڑے گا بھائی؟ کہاں دینا پڑے گا؟ فارم اے نہیں دیکھا آپ نے؟ انگریزی میں تھا نا،
انگریزی میں تھا، اردو میں نہیں دکھایا تھا آپ کو. نہیں دینا پڑے گا اب حلف. ختم نبوت کے چوکیدار پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہیں. واہ واہ واہ، کیا چوکیداری کیا آپ نے. ڈنڈا چھوڑ کے بھاگ گئے چوکیدار گیٹ کے باہر سے، نکل لیے. جب ترمیم ہو رہی تھی نکل لیے، ڈنڈا چھوڑا اور چوکیدار نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ JUI ہر مارچ پر اسلامی شقوں کا دفاع کرے گی. قائد جمعیت عقیدے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں، اور ڈیزل کی جو قدر و منزلت ہوتی ہے وہ اس کو جانتے ہیں. ڈیزل کتنے کا ہوا کتنے کا نہیں ہوا وہ یہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. آپ لوگوں نے جو کل کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیں. میرا کام تو آواز اٹھانا ہے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا، زیادہ زیادہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، زیادہ پروگرام بند ہو جائے گا بس. اور تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، یا کوئی بس. لیکن الحمدللہ اپنی قبر میں سکون سے جاؤں گا، اس سکون کے اطمینان کے ساتھ جاؤں گا کہ آقا میں نے ختم نبوت کے معاملے میں آواز اٹھائی تھی، جبکہ یہ محراب و ممبر کا کام تھا. اس وقت میرے ساتھ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ DSNG پہ موجود ہیں، ویڈیو پیپر پر ہیں، اور کنور دلشاد بتائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. کنور دلشاد صاحب وفاقی سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں، الیکشن کمیشن کے معاملات سے بھی واقف ہیں. اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے، جو باریک کام ہے کل اسمبلی میں، باریک کام جس کو میں واردات کی گئی ہے، واردات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے بارے میں کنور دلشاد صاحب ہمیں سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ آخر کل ہوا کیا ہے. السلام علیکم کنور صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے زید حامد کا پس منظر بتا دیا ہے. زید حامد نے قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. آپ جیسے باصر جو ہے، اینکرز بھی، دانشور بھی، علماء دین کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے، آپ نے قوم کو بتا دیا. اس میں سب سے اہم بات یہ کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے، حکومت نے خاص طور پر جو حکومت کے جو یہ مشیران ہیں، وزیران ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بارے میں بڑی اہم جو انہوں نے باریک بینی سے جو قوم کو گمراہ کیا ہے وہ ہوتا ہے حلفیہ بیان. اس میں کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. تو ان سے یہ پوچھا جائے زید حامد سے کہ اتنی بڑی جو لکھا ہوا ہے کہ میں صدقے دل سے خدا کو، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، اپنا ایمان لاتا ہوں ختم نبوت پر، وہ انہوں نے حلف جو ہے وہ وہاں سے حذف کر دیا. صدقے دل کا جو ہے وہ بھی حذف کر دیا. اب اس میں اگر ہم اپنا فوجداری قوانین دیکھا جائے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حلف کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دی جاتی ہے، اور اقرار کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی سزا نہیں ہوتی ہے. جب آپ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو حلف اٹھانا پڑتا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حلف غلط اٹھایا ہے اس کو وہیں سزا ہو جاتی ہے. تو یہ انہوں نے زید حامد کے جو اس کے خاص ایک مائنڈ ہے، ان کا مائنڈ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 5 مئی 91 کو جو ہے ایک انٹرنیشنل قادیانیوں کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں نواز شریف صاحب نے اپنا ایک معتمد وزیر وہاں بھیجا تھا. یہ ان کا نواز شریف صاحب کا قادیانیوں کے ساتھ انٹرنیشنل جو قادیانیوں کی جو کانگریس ہے لندن میں جو ہوئی تھی 5 مئی 91 کو، اس وقت سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ان کے اثر و رسوخ پہ یہ کام کر رہے تھے لیکن موقع نہیں ملا. 93 میں غلام اسحاق نے ان کی گورنمنٹ ڈسالو کر دی، اور اس کے بعد اکتوبر 99 میں پرویز مشرف صاحب نے کو فارغ کیا. اب ان کو ایک بڑی طاقت کے ساتھ ہی آئے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب یہ بیماری کی حالت میں لندن میں موجود تھے تو وہاں انہوں نے اپنے ایک بڑی لابسٹ فرم کے ساتھ یہ وعدہ کیا امریکہ کے ساتھ کہ میں پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے پہ کام کروں گا، لیکن مجھے آج ہڈن جو ہے خفیہ ہاتھوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے. تو یہ ایک پاکستان کو لادینی قدم اٹھایا ہے، اور رسول پاک سلم کی جو ختم نبوت ہے اس کی اہمیت ختم کر دی ہے، کم کر دی ہے، ختم کر دی ہے. تو اس لحاظ سے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنہوں نے اس میں دستخط کیے ہیں وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے. انہوں نے اسلام کی قرارداد مقاصد کی آرٹیکل 2A کی مخالفت کی ہے، اس سے انحراف کیا ہے. تو اب یہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے. آرٹیکل 63(1)G کے تحت جو ہمارا الیکشن کمیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ ہماری ڈاکومنٹ بھی ہے، آرٹیکل 63(1)G ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان، اسلام کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی انحراف کرتا ہے
تو اس کو آپ قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر رہنے کا وہ اہل نہیں ہے. تو آج پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ نااہل ہو چکی ہے. جب رات دستخط بھی کیے، صدر صاحب نے بھی دستخط کر دیے 5 منٹ میں، جیسے آپ نے فرمایا، انہوں نے گزٹ نوٹیفکیشن بھی کر دیا. تو یہ ایک سب سے بڑی انہوں نے یہ واردات کی ہے، جو کہ آپ کے لفظوں کے ٹھیک میں تائید کرتا ہوں، واردات ہی ہے، ڈاکہ زنی بھی ہے. اس لحاظ سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے حلف اٹھانے کی بات کرتے ہوئے، اس پر باقاعدہ آواز ہم بھی اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، قوم بھی اٹھا رہی ہے. تو انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی ہے اور اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے اس کی طرف ان کا یہ پہلا قدم ہے. باقی زاہد حامد صاحب نے اس طرح قوم کو گمراہ کیا، وہ تو آپ نے قوم کو بتا دیا ہے، انکشاف بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے. تو کنور دلشاد صاحب، آپ کی گفتگو کا جو میں حاصل اگر لوں، اور جو چونکہ میں آپ سے بہت ایک عقیدت اور محبت کے علاوہ، چونکہ آپ جانتے ہیں آئین کو، دیکھیں میں وہ باریکیاں نہیں جانتا جو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے جناب کنور دلشاد صاحب، آپ ایک انتہائی ایماندار اور قابل انسان رہے اپنے دور میں، اور آپ نے الیکشنز بھی کرائے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو میں آپ کی گفتگو کا حاصل یہ سمجھتا ہوں کہ ان دستخطوں کے بعد، یعنی اس ترمیم کے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ اب کوئی قومی اسمبلی کا رکن نہیں رہا. جی ہاں، یہی ہمارا پوائنٹ ہے. دیکھو انہوں نے نظریہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ آرٹیکل 2A کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر ہمیں لکھا کہ بنیاد ہی ہے قرآن و سنت پر جو ہے وہ ہمارا آئین کی بنیاد ہے، روح ہے، اس کی خلاف ورزی کر دی رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حلف اٹھانا، صدقے دل سے حلف کی جو حذف کرنا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. انہیں وہ حلف کا لفظ جو ہے اس سے ان کو الرجی کیوں ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت میں کل میں کوئی بھی قادیانی اس میں شامل ہو جائے گا. عام طور پر قادیانی جو ہے اقرار تو کرتے ہیں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ 1980 میں اسی طرح کا ایک نومینیشن فارم چھپا تھا الیکشن کمیشن پاکستان نے. اس وقت کے جو سیکرٹری تھے ایجنٹ فاروقی، وہ قادیانی تھے، لاہوری گروپ سے. انہوں نے حلف کی جگہ وہاں لکھ دیا اقرار صالح. اس پر جناب مفتی محمود صاحب بڑے عالم دین تھے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اور بڑے بڑے علماء کرام نے ضیاء الحق صاحب سے جا کے پروٹیسٹ کیا کہ جناب یہ اقرار صالح کیوں لکھا گیا، حلف کیوں نکالا گیا. تو اس پر ضیاء الحق صاحب نے ایکشن لیا اور سیکرٹری کو انہوں نے OSD بنا دیا، اور ان کو تاحیا جب تک وہ ضیاء الحق صاحب زندہ رہے وہ OSD رہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تھا کہ آج میں زاہد حامد یہ سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ جناب آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حلفیہ بیان. اب میں آپ کا ریکارڈ درست کر دوں، الیکشن کمیشن نے اس میں مزاحمت کی. الیکشن کمیشن نے کہا، چیف الیکشن کمیشن نے کہا جسٹس رضا نے، کہ ہم بنائیں گے یہ نومینیشن فارم، آپ اس میں مداخلت نہ کریں. تو زاہد حامد نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی. زاہد حامد نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو شٹ اپ کال دی کہ ہم قانون بنانے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے قانون پر عمل درآمد کرنے کی ایجنسی ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن نے یہ خطرات، خدشات ان کو بتایا تھا کہ آپ حلفیہ کو جو ایک صدقے دل کا لفظ ہے حلف، اس کو آپ تبدیل نہ کریں. لیکن انہوں نے تبدیل الیکشن کمیشن کی خواہشات کے برعکس کی. اور اس لیے ایک اور بڑی دکھ اس بات کا بھی ہے، آپ کی کمی ہوتی ہے، لیکن دکھ اس بات کا بھی ہے کنور دلشاد صاحب، آپ سے بھی مزید بات کرنی ہے ظاہر ہے. دکھ اس بات کا بھی ہے کہ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے جناب طارق عزیز صاحب، وہ احمدی تھے. انہوں نے آج تک یہ کام نہیں کیا. مطلب میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کئی مرتبہ کوششیں کچھ جانب سے کی گئی. انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم نہیں چھیڑتے اس کو، اور ہم اسے نہیں چھیڑیں گے کیونکہ ہم آئین پاکستان، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ طارق عزیز صاحب کہتے بھئی ہم نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ بات یہ کہ یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے، ہم یہ فارم تبدیلی نہیں لا سکتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک قادیانی اور ایک احمدی تو تبدیلی نہیں لے کے آیا، لیکن افسوس کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت میں بھی شرکت کرتے رہے، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، اور میاں صاحب کے جو والد محترم ہیں ان کو بھی یہاں پر لے آئے مکے سے، ان کی جدہ میں ان کی وفات ہوئی کہ یہاں تدفین ہوگی. بہت مذہبی جاتے ہیں جناب جامعہ نعیمیہ اور وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں. ایک مسلمان نے آج یہ کام کیا ہے. دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کنور دلشاد صاحب. جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ اسی طرح جو انہوں نے وعدہ کر کے آئے نا، انہوں نے باقاعدہ امریکہ کے جو لابسٹ ہیں، تھنک ٹینک ہیں، ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا دینا ہے. یہ وعدہ کر کے آئے، اسی ایجنڈے کے مطابق آگے چلیں. اب انہوں نے سب سے بڑی روح ہے
الیکشن کی کاغذات نامزدگی کی جس کی بنا پر آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اگر وہ حلف نامہ غلط ہو گیا تو اس کو نکال دیا لفظ میں سے. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جو بڑی باریکی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور آپ تھوڑی سی میں آگے گزارش یہ کروں تو انہوں نے بڑے فخریہ کہا کہ ہم نے ڈکٹیٹر کی جو ہے وہ ان کا تحفہ واپس کر دیا. تو میں آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو اس جنرل پرویز مشرف نے قومی اسمبلی کی نشستیں 207 سے 272 کی، خواتین کی 60 نشستیں کر دی، سینٹ کی 20 سیٹیں بڑھا دی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھا دی، وہ بھی واپس کر دیں. وہ بھی واپس کر دو نا، وہ بھی واپس کریں نا. وہ بھی تو ایک ڈکٹیٹر کی ایک نشانی علامت ہے نا. وہ واپس کر دیں، وہ واپس کریں آپ. جب آپ نے یہ ایک چھوٹی سی اچھا ایک اور بڑی اہم بات کر دی انہوں نے جو لوگوں نے دھیان نہیں دیا، وہ یہ دھیان نہیں دیا یہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا جو آرٹیکل 5A ہے اس میں اوپر تو ٹھیک لکھا جو جیسے آج نئے لوگ بن گئے ہیں صدر پارٹی دوبارہ، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ایک ہی پارٹی کا ممبر رہے گا، دوسری پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا. وہ بھی شکل نکال دی، وہ بھی آرٹیکل نکال دیا. اب جناب زرداری صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین صدر ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی کے بھی وہ کو چیئر پرسن ہے. اب وہ جناب زرداری صاحب اگر چاہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے بھی سینئر نائب صدر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ختم کر دی شرط، تمام شرطیں ختم کر دی جس میں پارٹی چاہے. میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو ہے مودی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا صدر بن سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بن سکتا ہے. بڑا یعنی اس قدر اس میں ترمیم کی کوئی دھیان ہی نہیں گیا ہمارے. تو یہ وہ ہے جو ہمارا جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا جو سیکشن ہے آرٹیکل 5A وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا جس میں باقاعدہ شرطیں رکھی گئی تھی کہ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ باقاعدہ آپ نامنیشن پیپر داخل کرائیں گے، آپ پارٹی ایک ہی پارٹی کے آپ ممبر رہیں گے، دوسری پارٹی کا آپ ممبر نہیں بن سکتے، سالانہ آپ اس میں گوشورہ جمع کروائیں گے. وہ سب کا سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، حذف کر دیا. یہ ہمارے بعض دوستوں کی نگاہ نہیں گئی. اب تو زرداری صاحب ہی 3-4 پارٹیوں کو صدر بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کا مودی صدر بن سکتا ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں سے چاہے بن جائے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے آج قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، قوم کو اندھیرے میں رکھا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا بھی آپ نے ذکر کر دیا جو کہ مفتی محمود جنہوں نے جنگ لڑی 74 کی، مولانا شاہ احمد نورانی جو قادیانیوں کے لیے 74 کی ترمیم ہوئی. آپ کو میں ایک اور بڑی اہم بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو حلف نامہ ہے آرٹیکل 65 کا، وہ حلف نامہ شاہ احمد نورانی کا لکھا ہوا ہے. وہ جو نظریہ پاکستان، اسلام، ختم نبوت، وہ سارا حلف جو ہے 65 کا وہ شاہ احمد نورانی نے لکھا ہے. مفتی محمود سے باقاعدہ معاملت کر کے، مشاورت کر کے، تو آپ ان کے خاندان کے پیروکار یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ نے بھی بتا دیا. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ قوم کو جگا دیا آپ نے، جاگیں. اور یہ جو سپریم کورٹ میں جائے گا وہ اس کو انشاءاللہ سپریم کورٹ پاکستان اس کو نہیں تسلیم کرے گی. بہت بہت شکریہ دلشاد صاحب، رہنمائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت دکھا ہوا ہے، بہت جلتا ہوا ہے ناظرین محترم، اور کسی سے کیوں مانگے؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. امیدوں کا مرکز تو وہی ہے، لیکن پھر بھی ایک امید پاکستان کی سپریم کورٹ سے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے ایک امید قائم ہے کہ وہ اس ترمیم کو اڑا کر رکھ دے گی اور بتائے گی کہ آئین پاکستان مقدم ہے، اور آئین پاکستان سے ہٹ کر کسی بھی شخص کو، کسی بھی نااہل کو اور ایسے انسان کو کہ جو مجرم ہو، جو گاڈ فادر ہو، جو سیسیلین مافیا کا ایک سربراہ ہو، جو بچوں کو کچلتا ہو، بوڑھوں کو ٹکر مار کے ان کو ہلاک کر دیتا ہو، جس کے دور میں 14 لوگ ماڈل ٹاؤن میں مار دیے گئے،